پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 67۔ اب یہاں پر ایک اور واقعہ ہے جس کا انہیں یاد دلایا گیا کہ یاد کرو اس ٹائم کیا ہوا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اِنَّا بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان کی تذبحوا تم ذبح کرو، بقرۃً ایک گائے۔ قالوا انہوں نے کہا، اتتخذنا کیا تم بناتے ہو ہمیں ہزوا مذاق، یعنی تم کیا مذاق کر رہے ہو کہ ہم گائے ذبح کریں۔ یہ جو یہاں پر جو بقرہ ورڈ آیا ہے اور یہ واقعہ جو آیا ہے، اسی سے سورہ کا نام سورہ البقرہ ہے۔ قالا اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین یعنی جاہلوں میں سے، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ میں مذاق کروں، یعنی مذاق کرنا جو ہے وہ جاہلوں کا کام ہے، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جاہلوں سے۔ گائے کا واقعہ، اب یہ کیا گائے کا واقعہ تھا اور کیا ذبح کرنے کو کیوں کہا، اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا ذبح کرنے کو، وہ پڑھتے ہیں ہم۔ اب ہم جو آیتیں پڑھیں گے ان میں گائے کا واقعہ ہے، اسی وجہ سے سورہ کا نام سورہ البقرہ یعنی دا کاؤ رکھا گیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پہاڑ پر بلایا تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور اسے خدا بنا لیا، کیونکہ ایجپٹ میں گائے کی پوجا ہوتی تھی۔ ان کے دلوں میں گائے کی محبت بسی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنہوں نے گائے کی پوجا کی ہے انہیں قتل کر دیا جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ کر آئے تورات لے کے، جب انہوں نے دیکھا اللہ کا حکم آیا کہ جنہوں نے گائے کی پوجا کی ان سب کو ختم کر دیا جائے، تو ہی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ تھا، شرک تھا۔ لیکن جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی ان کے دلوں میں بھی کہیں نہ کہیں گائے کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ یہ سالوں سے ایجپٹ میں جو ایجپشنز تھے، جو فرعون تھا اس کی غلامی کر رہے تھے، اور وہاں کا جو ماحول تھا انہوں نے دیکھا تھا کہ وہاں کس طرح سے گائے کی پوجا ہوتی تھی، تو جو ایک خدا کا تصور تھا اور یہ سب ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ پوری طرح سے ان کے دلوں سے نکالنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہ پوری طرح سے ان کے دلوں سے نکالنا چاہتے تھے۔ اب کیا ہوا، ایک بار بنی اسرائیل کے قبیلے میں سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا اور یہ لوگ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ آپ امیجن کریں 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے میں بہت سارے لوگ تھے، ان میں سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا۔ اب جب قتل ہوا تو لوگ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے کہ اس نے قتل کیا، وہ کہنے لگا اس نے قتل کیا۔ بہت ممکن تھا کہ ان میں آپس میں لڑائی ہو جاتی۔ یہ پورا مقدمہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک گائے ذبح کرو۔ بہت سمپل سی بات تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ صرف اتنی سی بات تھی کہ ان کو اللہ کا حکم آیا تھا، انہیں پورا کرنا چاہیے تھا۔ جب گائے ذبح کرو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قتل کس نے کیا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے تھے گائے ذبح کرنے کا، کہ گائے ذبح کرو گے تو پتہ چل جائے گا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کیا آپ مذاق کر رہے ہیں، ہم گائے ذبح کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے گائے کی محبت پوری طرح نکالنا چاہتے تھے۔ ان کو بس کوئی بھی ایک گائے لینی تھی اور ذبح کرنا تھا۔ اب ان کو ڈر لگا کہ اگر گائے ذبح کی تو کوئی مصیبت نہ آ جائے، کیونکہ مصر میں تو گائے کو خدا مانا جاتا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیسے گائے ذبح کریں گے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں کہ ہم گائے ذبح کریں؟ اور یہ چاہ بھی نہیں رہے تھے کہ گائے ذبح کریں، اب ان کو گائے ذبح کرنی بھی نہیں تھی، لیکن یہ اتنا بڑا کیس تھا سامنے کہ بہت ممکن تھا کہ جو قبیلے ہیں ان میں آپس میں جنگ ہو جاتی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنا شروع کر دیے۔ یہ واقعہ کیوں سنایا جا رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے
جس کے اوپر سورہ کا نام سورہ البقرہ ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کا حکم ملے اسے فوراً ویسا کہ ویسا کر لینا چاہیے، اپنی عقل نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے انسان اپنی عقل لگاتا ہے اور سوالات کرتا ہے تو حکم مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کو جب جو حکم دیا جائے وہ اسے پورا کرے۔ اب انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھئے کہ گائے کیسی ہو۔ اب صرف اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے ذبح کی جا سکتی تھی، لیکن جب انہوں نے پوچھنا شروع کیا تو پھر ان کے لیے وہ چیز مشکل سے مشکل ہوتی چلی گئی۔ کہنے لگے آپ اللہ سے پوچھئے کہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانہ عمر کی ہو۔ عمر پوچھنے لگے گائے کی کہ عمر کیا ہو گائے کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہ بوڑھی ہونی چاہیے نہ جوان ہونی چاہیے، درمیانہ عمر ہو۔ جو حکم دیا جا رہا ہے اسے پورا کرو۔ ابھی بھی یہ چاہتے تو کوئی بھی ایک درمیانہ عمر کی گائے لیتے اور اسے ذبح کر دیتے، لیکن نہیں، انہیں تو ذبح نہیں کرنا تھا۔ تو پھر آ گئے کہ بتائیے اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا رنگ خوب گہرا شوخ سنہری ہو، زرد ہو، یعنی گولڈن گائے ہو، وہ دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگتا ہو اس کا رنگ جو ہے۔ پھر کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ کوئی اور نشانی بتائیں، ہمیں تو سب گائیں ایک جیسی لگتی ہیں، یعنی اب اور بھی کچھ بتائیے نشانی، ہمیں تو ساری گائیں ایک جیسی لگ رہی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے کھیتوں میں کام میں آنے والی نہ ہو۔ اب ان کے لیے اور مشکل ہو گیا حکم کہ وہ گائے جو ہو وہ کھیتوں میں کام نہ کرتی ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، کوئی داغ دھبا نہ ہو، یعنی ایک دم گولڈن کاؤ ہو، جیسے ہائفر جسے کہتے ہیں وہ ہو، جس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ کہنے لگے اب حق ہمارے سامنے آ گیا ہے، یعنی اب کلیئر ہو گیا ہے وہ گائے کیسی ہو۔ اتنے سوال کیے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور اس طرح کی گائے ڈھونڈنا ان کے لیے مشکل کر دیا۔ اب اتنی ساری چیزیں انہوں نے پوچھی تو اور مشکل سے مشکل ہوتا چلا گیا۔ اب یہ گائے ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ جب لوگوں کو کوئی کام کرنا نہیں ہوتا تو وہ ہزار سوال پوچھتے ہیں۔ دین میں کبھی بھی سوال نہیں کرنا چاہیے، جو حکم ملے اسے کر لینا چاہیے۔ انہیں وہ کیس سالو کرنا بھی ضروری تھا، ورنہ ان میں آپس میں لڑائی ہو جاتی۔ وہ جو قتل ہوا تھا وہ جاننا ضروری تھا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اگر وہ نہیں جانتے تو قبائل میں آپس میں ہی جنگ ہو جاتی، اس میں بہت سارے لوگ مرتے۔ تو اس وجہ سے ان کو وہ کیس سالو کرنا ضروری تھا، تو اب یہ گائے ڈھونڈنا انہوں نے شروع کی۔ بڑی مشکل سے انہیں وہ گائے ملی، پھر اسے ذبح کیا گیا۔ اب وہ گائے بہت مشکل سے ملی، کہا جاتا ہے ایک لڑکا تھا، یتیم لڑکا، اس کے پاس تھی وہ گائے، اس کی بھی بہت ساری روایتیں ہیں الگ الگ۔ تو اس لڑکے کے پاس انہیں گائے ملی، اس کو بہت سارا پیسہ دے کے انہوں نے وہ گائے خریدی، پھر گائے کو ذبح کیا۔ جب ذبح کیا تو اللہ کا حکم آیا کہ گائے کا ایک ٹکڑا لو اور جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو مارو۔ جیسے ہی انہوں نے ڈیڈ باڈی کو مارا تو وہ ڈیڈ باڈی جو تھی وہ زندہ ہو گئے۔ وہ جو انسان جو تھا جس کا قتل ہوا تھا وہ زندہ ہوا، اس نے بتایا کہ اس کو کس نے مارا ہے اور پھر مر گیا وہ۔ تو اس طرح سے ان کا کیس سالو ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ گائے کچھ نہیں، صرف اللہ کا ایک کریشن ہے۔ یعنی ان کو جب گائے ذبح کی اس کے بعد ان کا کیس ہی سالو ہوا، کوئی مصیبت نہیں آئی۔ گائے تو ایک چیز ہے، ایک اللہ کا کریشن، ایک جانور ہے، اس کو مارنے کے بعد کوئی مصیبت نہیں آئی، بلکہ ان کی پرابلم سالو ہو گئی، کیونکہ یہ ڈر رہے تھے کہ گائے کی پوجا ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس کو ماریں تو ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، اس لیے یہ ذبح نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور بہانے بنا رہے تھے۔ سورۃ البقرہ میں 5 جگہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر زندہ کیا تھا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے، باقی 3 واقعہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایسے واقعات اس لیے پیش آئے کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں۔
یعنی اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اب ہم یہ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 67 جو ہم پڑھ رہے تھے۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی کسی باتیں کروں، یعنی جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ And remember when Moses said to his people, Verily, Allah commands you that you slaughter a cow. They said, Do you make fun of us? He said, I take Allah's refuge from being among al-Jahilun, the ignorant or the foolish. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو بنی اسرائیل نے حیرت سے پوچھا کیا ہم گائے ذبح کریں؟ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے مذاق کرنا جاہلوں کی صفت بتائی، کیونکہ مذاق میں اکثر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنا منافقین کی پہچان ہے، ایک مسلم کی نہیں۔